یہ بھی تو کہا پیرامڈس جاتا ہے کہ ایلینز کا بھی اس سے کنیکشن ہے پیرامڈ سے. بالکل 100% ہے. میں نے وہی آپ کو کہا تھا کہ بک آف اینوک میں ذکر ہے کہ کچھ ایسی چیزوں کو جو ہے وہ چھپانا مقصود تھا جو دنیا کی ہر دست برد سے محفوظ رہیں. کچھ ایسی ڈاکومنٹس تھے، کچھ ایسے پتھر تھے، کچھ ایسی ٹیبلٹس تھیں جن کو چھپانا مقصود تھا. اچھا پھر یہاں پہ ایک اور چیز، آپ نے اچھا کیا یہ سوال پوچھ لیا. یہ جو میں نے کہا تھا نا یہ بنجر اور چیزوں سے ان کا تعلق تھا، تو یہ ایسی جگہوں پہ بنائے گئے تھے جو شہروں سے بہت دور تھے، شہروں سے بہت دور تھے، ٹھیک ہے، جہاں پر جانا سفر کرنا بڑا مشکل تھا. کہیں ان پیرامڈس کو کسی ایسی طاقت سے بچانا مقصود تو نہیں تھا یہاں پر، انوناکیز یا جو ایسے تھے کہ جو اس کو نقصان پہنچانا چاہتے تھے. پیرامڈس میں بھی پاکیزگی کا ہی راز ہے نا، یہ بھی پاسبلٹی ہو سکتی ہے. پازیٹیو انرجی ہے تو پاکیزگی کو جو ہے وہ ٹیکنیکل لینگویج میں کیا کہا جاتا ہے؟ پازیٹیو انرجی. یعنی اللہ کا کرم، فضل، رحمت یہ کلو گزوں میٹروں میں تو نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، یہ ساری رحمت فضل یہ میٹر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ تو پازیٹیو انرجیز کا نام کرم، رحمت، شفقت، برکت ہے نا، اور نیگیٹو انرجیز کا نام جادو، ٹونا، سیب ہے، ٹھیک ہے. منفی طاقتوں سے ان کو محفوظ رکھنے کے لیے اس لیے تو شہروں سے دور بنائے گئے تھے. اس وقت ان کے پاس کون سی کچھ اسپیس شٹل کی ٹیکنالوجی تھی؟ وہ لوگوں کو ہتھیار بنانا ضرور سکھا رہے تھے، لیکن ان کے پاس ٹینکس تو نہیں تھے، ان کے پاس B-57 بمبرز تو نہیں تھے. بالکل ٹھیک ہے، اس لیے تو اللہ نے ان کو غرق کیا طوفان کے ذریعے. ان کے پاس کوئی کروز شپ ہوتے تو وہ اس طوفان سے بچ جاتے. قدرت یہی کو کنیکشن ہے پیرامڈس کا جو حضرت نوح علیہ السلام سے ہے. یہ سارا یہ انبیاء کا پورا سسٹم، آدم علیہ السلام سے لے کے سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک، اور سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے امام مہدی علیہ السلام تک، یہ ایک سیکوینس ہے. اور جتنا اولیاء اللہ کا سسٹم ہے وہ بھی اس نظام کی وجہ سے روشن ہے. بھئی ولی جب اولیاء اللہ، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور پھر جو حدیث کے لفظ ہیں کہ اللہ کے جو دوست ہیں وہ اس کی قبا کے نیچے ہیں. تو اللہ کے اپنے ذل میں، اللہ کے سائے میں، ذل کہتے ہیں سائے کو، ٹھیک ہے، تو اللہ کے سائے کے نیچے ہیں. تو بظاہر اللہ کو میٹر تو ہے نہیں نا کہ جس کا شیڈو زمین پہ یا کہیں پہ پڑے گا، ایسی ہے وہ تو سمبولک. تو اللہ کا جو سایہ ہے وہ اس کے نیچے اولیاء اللہ ہیں، تو وہ رسول اللہ سے ہی جڑے ہوئے ہیں نا. تو ولیوں نے، بابوں نے کو گھر سے لانا ہوتا ہے، وہ اللہ کے نور سے روشن ہے، اسی سے سارا کچھ کرتے ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نور جو ہے وہ اسی میں جو ہے نا، اسی کی تنویریں ہیں نا آگے. اور اس انبیاء کے نور کی جو سب سے بڑی تنویر ہیں، جو سب سے بڑی جو ہے نشانی ہے، وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس سسٹم کو آپ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ اب ہمیں نظر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے نہیں. اب میں نے کچھ نہیں پڑھا، وہ جو اس نے کہا تھا پلیٹو نے، ایز مچ ایز آئی نو دیٹ آئی نو نتھنگ، کہ جتنا میں جاننے کی کوشش کرتا ہوں مجھے سمجھ آتی ہے مجھے کچھ نہیں آیا. کیونکہ جیسے جیسے آپ کا نوئنگ کا دائرہ بڑھتا ہے، ناٹ نوئنگ بھی تو ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے. بالکل ایسے آپ کے اندر یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ کو فلاں چیز بھی نہیں آتی، فلاں چیز بھی نہیں آتی، فلاں چیز بھی نہیں آتی. یہ احساس علم کی طرف لے کے جاتا ہے نا. جب آپ کو لگ جائے کہ مجھے سب کچھ آتا ہے، علم کے غرور سے بچو. سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یا رسالت مآب سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا غرور جو ہے، غرور کی بہت سی قسمیں، اور سب سے بڑا غرور تقوی کا ہے. جب انسان کو یہ لگنے لگ جاتا ہے نا کہ میں سب تو زیادہ نیک تھے، باقی سارے گناہ گار، وہ جو تون میں سریا ہوتا ہے نا وہ سب غرق کر دیتا ہے. ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے. وہ جو کہا جاتا ہے نا، گناہ گار پہنچے درے پاک پہ، زاہد و پارسا دیکھتے رہ گئے. ان کی ندامت، عبادت قبول ہو یا نہ ہو، بعض اوقات ندامت قبول ہو جاتی ہے. انسان گناہ گار ہوتا ہے لیکن اندر سے وہ جب پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، اللہ کے سامنے جاتا ہے کہ یا اللہ جو ہے وہ میرا دکھ دور کر دے، تو اللہ کسی نہ کسی کو پھر بھیج دیتا ہے کہ جاؤ اس کا دکھ دور کر کے آؤ. وہ اپنے کام اپنی مرضی سے تھوڑی آتا ہے، اللہ کا سسٹم ہے. آپ اپنے جو ہے نا دماغ میں، وہ قرآن پاک میں یہی کہتا ہے کہ تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کو اپنی جو ہے وہ تدبیروں میں گھیر لو گے.
تو اللہ آپ کی سوچ سے ہے باہر. تو اگر اللہ اپنی سوچ سے آپ کی سوچ سے باہر ہے تو آپ تو بڑا خوش ہوتے ہیں کہ جی ہم اشرف المخلوقات ہیں. تو یہ اشرف المخلوقات جس کی جوتی کا صدقہ ہے وہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کا آپ احاطہ کر سکتے ہیں. آپ اس بات کا احاطہ کر سکتے ہیں کہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین نے کہا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. تو نبی اپنی امت کے بغیر نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ تو امت میں ایسے ہوں گے جو وہاں موجود تھے. بالکل کن فیکون تے کل دی گل ہے اسی اگے دی پریت لگائی. یہ ایسے ہی نہیں ہے بیٹا. حابیل کابیل آدم دے جائے تے آدم کس دا جایا بلائے نا تو بھی اگے آہا دادا گود کھڈایا. یہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. یہ وہ میں نے آپ کو کہا تھا معروف اور غیر معروف راستے کی کھیل ہے. یہ غیر معروف راستے ہیں لیکن یہ ہیں. پیرامڈ آف سکسیس کو اگر آپ کبھی زندگی رہی تو اس کے اوپر بات کروں گا. یہ میرا بہت موسٹ فیوریٹ ٹاپک ہے. پیرامڈ آف سکسیس ہوتی کیا ہے, یہ کام کیسے کرتی ہے, اس کی انرجی کیا ہے, اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں, اس کو کیلکولیٹ کیسے کیا جاتا ہے, یہ آپ کے نمبرز کے ساتھ میچ کیسے کرتی ہے, اور آپ اپنی چیزوں کو سیٹل کیسے کر سکتے ہیں کائنیٹک انرجی سے. پھر آپ کو میں نے ایک اور جگہ بات کی تھی, شاید تھوڑی سی صرف تفصیل سے بیان کرتا ہوں. قرآن پاک میں ایک سیکوینس ہے, ایک آیت ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب شیطان اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو شہاب ثاقب کے تیر مارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, چائنیز فین شوئی ہو, ویدک واستو شستر ہو یا عرب کا سکول ہو, اس میں جادو ٹونا نظر کا سب سے بڑا جو توڑ آج مانا جاتا ہے نا پڑھائیوں اور ایپلیکیشنز کے علاوہ کائنیٹک انرجی میں, وہ کون سا ہے؟ دو چیزیں ہیں. میٹرائٹ اگر آپ کو کہیں سے اوریجنل مل جائے, اوریجنل میٹرائٹ جو آج کل چائنا میں بکنے شروع ہو گئے ہیں, وہ پاگل ہیں بیٹا. وہ اتنی بڑی آخر وہ کچھ نہ کچھ تو ہے نا, وہ کیوں کر رہے ہیں کائنیٹک, ان کو ریلیجن کا نہیں پتا لیکن ان کو ٹیکنالوجی کا پتا ہے. بالکل. اس کے پیچھے یہ جو میٹرائٹس اوپر سے آتے ہیں نا, یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں, ہماری زمین سے بھی بعض اوقات بڑے ہوتے ہیں, لیکن گرتے گرتے وہ تھوڑے رہ جاتے ہیں, باقی جل جاتے ہیں, گر جاتے ہیں. ان کے اندر جو انرجی ہوتی ہے نا وہ اتنی پاورفل ہے کہ اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ آپ کے پاس ہو, چھوٹا سا ذرہ, آپ کے گھر میں جادو نہیں ہوگا, ٹونا نہیں ہوگا, نظر نہیں ہوگی, آپ کے اوپر کوئی آپ کو مسئلے نہیں ہوں گے, آپ کے اوپر کوئی سایہ نہیں ہوگا, سیب نہیں ہوگا. کیوں؟ وہ پاگل ہیں. یہ جو انرجی پینڈنٹس دنیا میں بک رہے ہیں, یہ جو انرجی پینڈنٹس ہیں, یہ کیا ہے؟ یہ کوئی تویزیں اور آیتیں لکھی ہوئی ہیں, تویز بنائے ہوئے ہیں. میٹرائٹ کا ایک چھوٹا سا ذرہ کرسٹلز میں یا شیشے میں بنا کے اس کو خوبصورت سا کر کے وہ گلے میں پہن لیتے ہیں. ان کو پتہ ہی آپ کے ہورائزن کو جو ہے وہ کرے گا. پوری دنیا میں فین شوئی میں لاوا سٹون, اوریجنل لاوا سٹونز اگر کہیں آپ کے گھر میں ہوں, آپ کے گھر کی نیگیٹو انرجی کو جو ہے وہ ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. کوئی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے, کسی بابے کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. کائنیٹک انرجی اللہ نے سب کے لیے بنائی ہوئی. اللہ رب العالمین ہے, وہ صرف جو ہے وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں ہے. اور کن کن چیزوں کی جو کائنیٹک انرجی ہے وہ نیگیٹو انرجی سے پروٹیکٹ کرتی ہے؟ بیٹا دو بڑی چیزیں ہیں. ایک تو میٹرائٹ, انرجی پینڈنٹس میں میٹرائٹ میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی بنوائے ہوئے, اپنے لیے بھی, میں خود بھی پہن کے رکھتا ہوں اس کو, کیونکہ میں جب سارا دن انرجی سے کھیلتا ہوں تو میرے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں ہر وقت پڑھائی کروں اور اپنا انرجی ڈرین ہو جاتی ہے, ظاہر سی بات ہے. تو مجھے بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, میں خود بھی پہن کے رکھتا ہوں. میں نے اپنے بچوں کے لیے بھی وہ میٹرائٹ کے پینڈنٹس بنوائے ہوئے ہیں, میں ان کو بھی دیے ہوئے ہیں کہ پہن کے رکھو, اپنی والدہ کو بھی دیے ہوئے ہیں. میں نے اپنی چیزیں, ظاہر سی بات ہے میں کھیلتا ہوں تو اسی میں کھیلتا ہوں نا. بالکل. یہ انرجی پینڈنٹس جو ہیں اس میں میٹرائٹس, اوریجنل میٹرائٹس مل جائیں تو اب تو یہ کام بھی شروع ہو گیا, اب تو بڑے لوگوں نے یہ کر رہے ہیں. مجھے بھی کسی نے کہا تھا جی تجھے شروع کر لو, میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں, میں پاگل ہوں. میں اب سارے سٹونز کا کام بیٹا میں نے سٹون کا کام بھی بند کر دیا ہوا ہے. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ میں سٹونز ڈھونڈ کے لاؤں, پھر اس میں سے جالی ڈھونڈوں, فلاں کروں. میرے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے. آئی ڈونٹ ڈو اٹ. میں نے اللہ کو جا کے جواب دینا ہے. میں جتنا کر سکتا ہوں ہیومنلی اتنا کرتا ہوں, اس سے زیادہ نہیں کرتا. رزق کا وعدہ اللہ نے دیا. میرے پاس یہ لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ جی آپ کا فون جو ہے وہ رسپونڈ نہیں کرتا, ہم نے آپ سے ملنا ہوتا ہے. تو میں ہیومنلی بیٹا 4 یا 5 لوگوں کو ہی مل سکتا ہوں نا. یعنی ایک بندے کے ساتھ میں بیٹھا ہوں تو میں نے کو پونا گھنٹہ اس کو ٹائم دیا ہے, تو 4-5 بندوں کا مطلب ہے 4-5-6 گھنٹے, اس کے بعد بس ہو جائے گی میری. بالکل ایسے ہے. میں کوئی ہرکولیس تو نہیں ہوں نا کہ میں 24 گھنٹے کام کروں. میں نے 24 گھنٹے میں 5-6 گھنٹے ہی کام کرنا ہے.
باقی میں نے اور کام دیکھنے ہیں، اور چیزیں دیکھنی ہیں، کوئی کاروبار بھی کرنا ہے، کوئی بچے بھی پالنے نے، وہ صرف گلاں تو نہیں نہ کرنی ہیں. ایسے ہی ہے. تو اس لیے بیٹا میں اتنا ہی کام کرتا ہوں جتنا میں جا کے اللہ کو جسٹیفائی کر سکوں.